الرحمن الرحیم۔ یہ لا جناح علیکم اقسام مطلقات، کوئی حرج نہیں تم پر اگر طلاق دو تم نساء عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک تم ان کو مس نہ کرو، یعنی دخول نہ کرو۔ ایسی حالت میں مس حقیقی دخول ہے اور مس حکمی خلوت سیاح ہے، حقیقی یا حکمی، یا او بمعنی بو ہے، او بمعنی بو، وَتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور مقرر کرتے ہو تم ان کے لیے فریضہ، وَمَتِّعُوهُنَّ، متع دو ان کو، یہ اس کا حکم ہے۔ علی الموسع، اب یہ متع کپڑوں کا جوڑا، تو کپڑوں کا جوڑا تو 50,000 کا بھی آتا ہے، 500 کا بھی ہے، کیسا ہوگا؟ فرمایا علی الموسع قدرہ، یہ موسع پر اس کے قدر ہے، اندازہ، اور فقیر پر اس کا، تو یہ خامد کا لحاظ ہے۔ متاعا بالمعروف، یہ نفع اٹھانا ہے دستور کے مطابق۔ حقا علی المحسنین، لازم ہے احسان کرنے والوں پر۔ وہ بیچاری کو طلاق ہو گئی، کپڑے شپڑے اچھے دے دیے، اس کو جو غم لگا تھا، وہ تھوڑا دل ٹوٹا تھا، کپڑے جوڑا چھوڑا مل جائے گا، گزارا ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ ہم نے جماعت کو باقی رکھنا ہے۔ اگر اس کو ناراض کیا، جماعت میں دراڑیں پیدا ہوں گی، خاندان خراب ہوں گے۔ تو اسلام یہ کہتے طلاق بھی ہو، پیار محبت باقی رہے، یہ تو ایک شرعی حکم ہے۔ یہاں تو جناب طلاق ہو جائے تو پورے قبیلے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی ہیں، یہ بھی ساری جہلیت کی رسمیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو جوڑا چھوڑا دے دو، بیچاری کو ارمان لگائے، پورا ہو جائے گا کھاتا، آپ پہ خوش ہو ویسی۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، قسم دوم مطلقہ قبل الجماع، اگر تم طلاق دو ان کو، من قبل، اس سے پہلے کہ مس کرو ان سے، حقیقی یا حکمی، حالانکہ مقرر کر چکے تھے تو مس سے ان کے فریضہ، تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، حکم ہے وہ آدھا ہوگا جو تم نے فرض کیا، نصف بار۔ الا ان یعفونا، او یعفو، یا مگر یہ کہ اس عورت کو ترس آ جائے اور وہ کہے چلو میں نہیں لیتی، تو غریب آدمی ہے رکھ لے، یا وہ معاف کر دے، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، خامد، وہ کہتے ہیں چلو بنتے تو آدھا 10,000 تھا، چلو تو پورے ہی لے لے 20,000، تو یہ ہو سکتا ہے، ویسے اصولاً نصف ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور معاف کرنا تمہارا، اقرب للتقویٰ، یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ وَلَا تَنْسَوْا، لا تنسو، بھولنا نہیں ہے، فضل کو، بڑائی بھلائی کرنے کو، الفضل کا معنی بڑائی رکھنے کو یا بھلائی کرنے کو آپس میں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو دیکھنے والا ہے۔ حافظو، آ گیا امر مسئلے کا بیان، درمیان میں ان احکام امور انتظامیہ پہ عمل تب ہوگا کہ نماز قائم کرو، حافظو، حفاظت کرو تمام نمازوں کی۔ حفاظت سے مراد وقت پہ پڑھو، مسلمان امام کے پیچھے پڑھو، کسی مشرک بتی دے پیچھے نہ چھک چھوڑو، مسلمان امام ہو، وقت ہو، وضو ہو، شرائط نماز کی پائی جائیں، بالخصوص صلاۃ وسطیٰ، اس میں باتیں ہیں لیکن مراد صلاۃ وسطیٰ سے صلاۃ العصر ہے، عصر کی نماز، ترجیح اسی کو ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے، قانتین، خشوع ادب کرنے والے، غیر مقلدوں کی طرح نہیں۔
نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کو کھرک شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ان کو کیا ہے، سیدھا نماز کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھو، جو کھڑا ہوتا ہے شیطان یلعب الی آخرہ وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا، اگر تم ڈر گئے تو کھڑے کھڑے یہ پیدل یا سواری میں، حالت سواری میں، فإذا امنتم، اور جب امن میں ہو، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، درمیان میں فإن خفتم یہ صلاۃ خوف کا طریقہ آیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صلاۃ خوف کے متعدد طریق حدیث میں موجود ہیں، لیکن وہ حدیث صاحب کے بغیر حل نہیں ہوں گی۔ آیت جو کہہ رہی ہے یہ کچھ اور کہہ رہی ہے، خیر چلو، فإن خفتم، اگر تم ڈرتے ہو تو فرجالن کا کیا معنی؟ چلتے چلتے پیدل یا سواری پہ، چڑھے چڑھے، کھڑے کھڑے یا چڑھے چڑھے۔ شاہ عبد القادر نے معنی کیا، رجالن کا معنی کھڑے کھڑے، رکبانہ چڑھے چڑھے سواری پر، فائدہ، اور جب امن میں ہو یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، آیا نا کما ہداکم، پھر آ گیا کما علمکم، کما علمکم، پھر پرویزیوں پہ موت، کدھر علمکم، وہی بیان رسول، ما لم تکونوا تعلمون، ورنہ صلاۃ خوف کا پورا طریقہ نہیں ہے قرآن میں، حدیث میں آیا ہے، اشارہ کر دیا، والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم سے، چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وصیت ہے ان کے ذمہ اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، نفع اٹھانا سال تک، غیر اخراج، نہ نکالی گئی، اگر خود جائیں، فلا جناح علیکم، پس کوئی گناہ نہیں ہوں پر تمہارے، بیچ اس کے کہ کریں وہ اپنے بارہ میں دستور کے مطابق، اور اللہ غالب حکیم ہے۔ یہ آیت اس میں ذرا خیال کر لو، اکثر لوگ کہتے ہیں مفسرین کہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے، اس میں کتنا آ گیا جناب؟ الی الحول، کتنا آ گیا؟ الی سال پورا، اور پیچھے جو اربعۃ اشہر عشرہ، 4 مہینے 10 دن، وہ کہتے ہیں دیکھو جہاں عدت سال بتائی گئی وہاں 4 مہینے 10 دن، تو یہ آیت جو ہے منسوخ ہے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں بالکل ہی منسوخ نہیں، مولانا حسین علی فرماتی ہیں منسوخ نہیں ہے، محکم ہے۔ کیسے؟ اب توجہ میری طرف، کہ عام طور پہ یہاں چند بد رسمی ہیں۔ ایک رسم بد یہ ہے کہ بعض ایریوں میں جو عورت ایک دفعہ شادی کر کے گھر میں آ گئی تو یہ ان گھر والوں کے نام ہوگی، خامد مر گیا، وہ بیچاری اب اپنی مرضی نہیں کر سکتی، خامد کا کوئی بھائی ہے اس کے ساتھ شادی ہوگی۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ انتہائی جاہلانہ رسم ہے، انتہائی جاہلانہ۔ حالانکہ جب خامد مر گیا اب عورت کا اس گھر میں کام ہے صرف عدت۔ تو ایک طرف یہ ظلم ہے، اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ وہ لڑکی نہیں چاہتی، لیکن انہوں نے کہا بھئی ہمارا ناک کٹ جائے گا، ہمارے گھر آئیے۔ اب دل چاہے نہ چاہے اس کے گلے نہیں ڈالنا ہے، اگر خامد کا بھائی نہیں تو چچا زاد بھائی، کوئی قریب کا
بس اس چار دیواری سے نہیں ہلنا، ادھر ہی رہنا ہے. یاد رکھو یہ بہت بد رسم ہے، اس رسم کا خاتمہ کرو. خصوصاً خیبر پختونخوا میں یہ دور جہلیت کی رسم ہے. اب دیکھو آپ ان رسموں کا بھی خاتمہ کرو، یہ بہت بری رسم ہے. دوسری طرف رسم ہمارے پنجابیوں کی ہے، یہ بڑے بے ایمان ہیں. یہ عورت جب خامد مر جائے نا، پہلے دن ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جا بھی، ان کا دل ہوتا ہے کہ اب ایک رات بھی در نہ ٹھہرے، نکلے یا. اب عدت جو ہی ابھی ختم نہیں ہوتی. ابل تو اکثر پنجاب میں یہ رواج ہے کہ خامد کے گھر عورت کو عدت کوئی نہیں گزارنے دیتا، اور وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی. اگر عدت گزار ہی لے تو بڑی ہمت ہے، دوسرے دن کہتے ہیں چل بھائی اپنا بندوبست کر، تیرا وقت ختم. یہ بھی یہودیوں کی طرح ایک تفریق ہے، ادھر بھی ظلم ہے ادھر بھی ظلم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ذکر کی ہیں. ایک یہ کہ عدت عورت اپنے گھر گزارے گی 4 مہینے 10 دن، وہ خامند کے گھر عدت وہاں ہوگی. ہاں یہ بطور احسان کے، مدارات کے سے نہ نکالے. اگر خود جاتی ہے چلی جائے، لیکن سال تک عورت کو مکان سے نہ نکالے. تو یہ بطور احسان کے حکم ہے تاکہ وہ اپنا مستقبل سوچ لے. اس کے بیچاری کا گھر ہی نہیں، تم نے کہا بھائی نکل، وہ مجبور ہو جائے گی. آگے کوئی آدمی اس سے فراڈ کرے گا، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا کہ وہ کہے گا میری تو سر چھپانے کی جگہ ہی نہیں، تو آگے کوئی ڈنگر اسے نکاح کر لے گا فراڈی. تو اس لیے تم یہ کام کرو انسانی ہمدردی کے پیش نظر. کو سمجھے ہو کہ نہیں؟ عدت وہی 4 مہینے 10 دن ہے. باقی جلدی نہ کرو کہ عدت گزرے تھے دوسرے دن ڈنڈا دے دو چل بھائی چل. نہیں، تم تھوڑا سا مہربانی کر کے انسانی ہمدردی کے طور پر یذرون وصیۃ لازواجہم، یہ مرنے والا وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو تنگ نہ کرنا اور اس کو سال تک نہ نکالنا. متان الی الحول، نان نفقہ گھر 1 سال تک غیر اخراج. ہاں اگر وہ خود جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، فلا جناح علیکم. تو یہ سی بات کا قرینہ ہے، اگر عدت میں جائے گی تو گناہگار ہوگی. عدت تو 4 مہینے 10 دن ختم. اب یہ ہے بطور انسانی ہمدردی کے، اور یہ حکم اب بھی باقی ہے. کچھ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ، اور واسطے طلاق شدہ عورتوں کے سامان ہے، بالمعروف، کچھ نہ کچھ ان کو دے دو، خواہ وجوباً خواہ استحباباً. حقاً علی المتقین، حق ہے شرک سے بچنے والوں کے لیے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھو. تاکلون ختم جی، امور انتظامیہ بھی ختم.